3.8 بلین سال پہلے بحر اوقیانوس پیسفک اوشن کے جنوب مغربی علاقے میں کسی آتش فشاں سے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ایک ایسی شروعات ہوتی ہے جو سیارہ زمین کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ابتدا دوستوں دا بگننگ آف لائف تھی، زندگی کی شروعات تھی۔ یہاں سے زندگی کا وہ سادہ سا سفر شروع ہوتا ہے جس سے لاکھوں سالوں کی ارتقاء کے بعد آج کے کمپلیکس آرگینزمز پیچیدہ جاندار تشکیل پاتے ہیں۔ آج ہم روئے زمین پر ہونے والے ان تمام عوامل کی بات کریں گے جنہوں نے زندگی کو پنپنے کے لیے سازگار ماحول مہیا کیا۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق جس طرح کسی درخت کی ہر ایک ٹہنی ایک مشترکہ تنے مین سٹیم سے نکلی ہوتی ہے، اسی سے جڑی ہوتی ہے، ویسے ہی زندگی کی تمام اقسام، تمام سپیشیز ایک کامن سیل سے ہی پھیلی ہوئی ہیں۔ اسے ایوولوشنری ٹری کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا سیل کب، کہاں اور کیسے وجود میں آیا، کیسے ایک سادہ سے سیل میں سے بے پناہ قسم کے پیچیدہ جاندار ایوالو ہو گئے، وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے سیارہ زمین پر زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ماحول مہیا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب بھی جانیں گے۔ قدرت نے زمین پر زندگی کے وجود کو ممکن بنانے کے لیے کئی طرح کی منصوبہ بندیاں کی، جنہیں سمجھنے کے لیے آئیے وقت میں کچھ پیچھے چلتے ہیں۔ اتنا پیچھے کہ جب وقت خود بھی موجود نہیں تھا، کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ وقت سے پہلے کا زمانہ تھا، جگہ سے پہلے کے مقام اور سمجھ سے باہر بس ایک خالی پن تھا۔ مگر اس سب میں توانائی سے بھرپور ایک چھوٹی سی چنگاری یا ایٹم بہرحال موجود تھا، جسے کوسمک سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز، یہ ستارے، سیارے، گلیکسیز اسی ایٹم کے اندر گویا سموئے ہوئے تھے کہ پھر ایک دن یہ ایٹم بے پناہ ٹیمپریچر اور پریشر سے پھٹ گیا اور اس کی بے حد انرجی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ دھماکہ دی بگ بینگ کہلاتا ہے۔ اس دھماکے سے نکلنے والی انرجی ناقابل تسخیر تھی اور اس نے وہ سب کچھ تخلیق کر دیا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ اس توانائی کے ملنے سے ایٹمز بنے، ایٹمز سے مولیکیولز، پھر ان کے اکٹھا ہونے سے گلیکسیز، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ اسی عمل سے گزرنے کے بعد ہماری زمین، پلینٹ ارتھ، کچھ 4.5 بلین سال پہلے ایک ابلتے ہوئے لاوے کی شکل میں تشکیل پائی۔ کروڑوں سالوں تک اس پر خلا میں بھٹکتے ہوئے پتھر یعنی شہابیے برستے رہے جو اپنے ساتھ پانی سمیت زندگی کے لیے ضروری منرلز بھی لاتے رہے۔ اسی دوران زمین کا ٹیمپریچر بھی گرتا گیا اور یوں قریب 4 بلین سال پہلے سمندر وجود میں آئے۔ یہاں پانی کا لکوڈ فارم میں مائع حالت میں جمع ہونا زندگی کے ظہور کی طرف سب سے اہم قدم تھا۔ پھر چند ملین سالوں میں ہی پیسفک اوشن کے گرم پانیوں میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے ہائیڈرو کاربنز بنے۔ ان ہائیڈرو کاربنز کے ریئیکشن سے زندگی کے سب سے بنیادی یونٹس نیوکلیک ایسڈز یعنی RNAs اور DNAs وجود میں آئے۔ یہاں سے لائف کی باقاعدہ فارمیشن ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوکلیک ایسڈز کا قدرتی طور پر بننا لیب ٹیسٹ میں ثابت بھی کیا جا چکا ہے۔ ان نیوکلیک ایسڈز اور باقی ہائیڈرو کاربنز کے اکٹھا ہونے سے پہلا سنگل سیل پروکریوٹک آرگینزم وجود میں آیا۔ زندگی کی یہ حالت انتہائی سادہ مگر سخت جان تھی۔ اس وقت کی زمین آج کی زمین سے بالکل مختلف تھی۔ فضا میں آکسیجن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ ابتدائی سیل اپنی خوراک پانی میں موجود ہائیڈرو کاربن سے ہی حاصل کرتے تھے اور ہائیڈروجن سلفائڈ کو پانی کے ساتھ استعمال کر کے فوٹوسنتھسس کا عمل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان جانداروں میں ایوولوشن ہوتی رہی اور قریب 3.5 بلین سال پہلے ایسے بیکٹیریاز نے جنم لیا جنہوں نے زندگی کی سلطنت میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ بیکٹیریاز ہائیڈروجن سلفائڈ کے بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کر کے فوٹوسنتھسس کرنے لگے تھے، جس سے بائی پروڈکٹ میں آکسیجن دی کی آف لائف پیدا ہوتی ہے۔ یہ فوٹوسنتھسس کا عمل آج تک پودوں میں اور الجی میں چلتا آ رہا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی آکسیجن سے ہی زندگی کی سلطنت قائم ہے۔ یہ آکسیجن پروڈیوسر بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا کہلائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آکسیجن ماحول میں جمع ہوتی رہی، یہ جاندار بھی ایوالو ہوتے چلے گئے۔ پھر ان سنگل سیلولر پروکریوٹ سے ملٹی سیلولر پیچیدہ جاندار یوکریوٹک جاندار وجود میں آئے۔ ان پیچیدہ جانداروں میں پہلے فنجائی یا فنگی تشکیل پائی، پھر ان فنجائی سے پلانٹس اور فشز وجود میں آئی۔
इन समुद्री प्लांट से बड़ी मिकदार में अब ऑक्सीजन बनने लगी थी। ये ऑक्सीजन फ़िज़ा में जमा होती रही, जिससे ओज़ोन लेयर वजूद में आई। ओज़ोन लेयर का बनना किंगडम ऑफ लाइफ में दूसरी बड़ी रेवोल्यूशन थी। ओज़ोन लेयर आप जानते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों को सूरज की ख़तरनाक शुआओं से महफूज रखती है। इस लेयर के बनने से ज़िंदगी पानी से यानी समंदरों से निकलकर अब लैंड पर भी बसने लगी। एक थ्योरी के मुताबिक टिक्टालिक नाम की वो पहली मछली थी जिसने पानी से निकलकर खुश्की पर यानी लैंड पर रहना शुरू किया। इसकी फिन्स पाँव की तरह काम करने लगी थी। इसकी मिसाल आज भी आप सील्स की सूरत में देख सकते हैं, जो समंदर और खुश्की दोनों में रह सकती है। फिर वक्त के साथ इन इब्तदाई लैंड एनिमल्स में मज़ीद एवोल्यूशन हुई और पहले टेट्रापॉड्स यानी 4 पाँव पर चलने वाले एम्फीबियंस इर्तिका पजीर हुए। इस दौर में ज़िंदगी तेज़ी से फैल रही थी और सिर्फ 2 मिलियन सालों में ही ज़मीन कई तरह के पौधों और जानवरों से भर गई। इसमें बड़े साइज़ के इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल क्लास के जानवर शामिल हैं। मगर अचानक अर्थ क्लाइमेट तेज़ी से बदलने लगा और ज़मीन दोबारा वोल्केनिक एरप्शन से गर्म होने लगी, और ज़िंदगी का वो सफ़र जो अभी शुरू ही हुआ था इन बदलते मौसमों के साथ निस्तो नाबूद हो गया। ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहली बड़े पैमाने की मादूमियत यानी मैस एक्सटिंक्शन रिकॉर्ड की जाती है। इसमें ज़मीन पर पाए जाने वाले 80% जानदार सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो गए। इसके बाद कई मिलियन सालों तक लाइफ और एवोल्यूशन स्टेट ऑफ रेस्ट में रही। फिर जैसे ही हालात मेहरबान हुए तो मैस एक्सटेंशन से बच जाने वाले जानदार एक नई स्पीशीज़ के तौर पर सामने आए। ये नई स्पीशीज़ और कोई नहीं बल्कि सल्तनत ज़िंदगी के बेताज बादशाह डायनासॉर्स थे। ये 50 फीट ऊंचे देवकामत जानदार अपनी ताकत में लासानी थे। अगले 160 मिलियन सालों तक रुए ज़मीन पर इनका ही राज रहा। इस अरसे में डायनासॉर्स की 900 से 1500 तक स्पीशीज़ इवॉल्व हुई। ये जानदार इतने विशाल और ताकतवर थे कि इनके मंदे मुकाबिल कोई और जानदार आ ही नहीं सकता था। इसी एवोल्यूशनरी दबाव ने निस्बतन छोटे डायनासॉर्स को उड़ने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से क्लास बर्ड्स यानी परिंदों की दुनिया की इब्तिदा होती है। अब ज़िंदगी एक बार फिर इर्तिका की बुलंदियों को छू रही थी। कई किस्म के डायनासॉर्स, बर्ड्स, छोटे मैमल्स और इंसेक्ट्स से ज़िंदगी का कारोबार अपनी उरूज पर था कि फिर वही हुआ जो हर उरूज के बाद होता है। खला से एक 10 किलोमीटर का भटका हुआ पत्थर ज़मीन से आन टकराया और इससे बड़े पैमाने पर मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हुई और डायनासॉर समेत 90% जानदारों का नामो निशान तक मिट गया। ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ की दूसरी बड़े पैमाने की मादूमियत मैस एक्सटिंक्शन थी। फिर इसके बाद ज़मीन वापस जब नॉर्मल हालात में आई तो मैमल का दौर शुरू हो गया जो आज तक कायम व दायम है। फिर इन्हीं मैमल्स की एवोल्यूशन से नस्ल इंसानी भी इर्तिका पजीर हुई, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं।